ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار بچہ بری خصلتوں کا شکار ہو تو یہ بولنا صحیح ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ نظر لگنے سے ایسا کوئی ہوتا ہے کہ بچہ شرابیں پینے لگے، نماز قضا کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے. یہ تو ہوتا ہے کہ اس کی صحت پہ اثر پڑ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. دیگر چیزیں، ایسے نقصانات تو نظر کے جواب میں ہوتے ہیں، لیکن یہ نظر سے سارا گناہ کرنا شروع کر دے گا. یہ اپنی کوتاہیوں کو کسی کے اوپر نہ ڈالیں. یہ اصل میں بری خصلتوں میں بچہ کیسے مبتلا ہوتا ہے، ابھی میں نے اس پہ پوری یہ بات کہی. ہم معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہتا ہوں، یہ خدا نخواستہ کوئی آپ کو حقیر سمجھ کے نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو میں کوئی بہت بڑا سمجھتا ہوں. میں چونکہ عالم مفتی ہوں تو میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، پیار سے، محبت سے، کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے. یہی اسلوب ہمارے نبی کا، یہی قرآن کا اسلوب ہے. تو ناراض مت ہوا کریں میری بات کا. لیکن صحیح یہ ہے کہ ماں باپ کو بعض اوقات یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ تربیت کے سلسلے میں شریعت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے. اب میری اس بات کو سن کر جتنے پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں، ذرا آپ تنہائی میں بیٹھ کر میرے سوال کا جواب سوچیں نا. آپ نے سیکھی ہے کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ کیا کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ ہمیں شرعی لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. تیسرا یہ کہ کبھی آپ نے سوچا کہ جو بچے اتنے بگڑ گئے یا بچوں کے اندر خرابی پیدا ہوئی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ سوچا کہ جو ہم نے تربیت کی ہے وہ بالکل ناقص سے تربیت کی ہے، شرعی لحاظ سے کامل تربیت ہی ہم نہیں کر سکے؟ نہیں. جب بھی ماں باپ سے کہو جی تربیت، ہم مفتی صاحب ہم نے تو بہت تربیت کی ہے. اچھا تربیت کیا کی ہے؟ ذرا ایک کاپی قلم ڈائری لے لیں، اس پہ لکھیں کیا کیا تربیت کی ہے آپ نے. 5 6 10 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو خاندان میں عموماً چلتی ہے. بیٹا پاؤں نہیں ہلاؤ، یہ نہیں کرو، نماز پڑھ لو، اس کے بعد بیٹا ٹیوشن پہ جایا کرو، بیٹا وقت پہ پڑھائی کر لو، بڑوں سے دیکھو بدتمیزی نہیں کرتے، سر ڈھک کے کھانا کھا لو. ان چیزوں کو ہم تربیت سمجھتے ہیں. عقائد کے سلسلے میں آپ نے کیا تربیت کی؟ احکام شرعیہ عملیہ کے سلسلے میں کیا تربیت کی؟ ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ نے کیا تربیت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے سلسلے میں آپ نے کیا تربیت کی؟ معاملہ تقدیر کو سمجھانے کے سلسلے میں کیا تربیت کی ہے آپ نے؟ صفر. بہت سے کہیں گے اچھا اس میں بھی کوئی تربیت ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. میں گزارش کرتا ہوں آپ میرا یہاں سے نمبر لے لیں کنٹرول روم سے اور ہم سے رجوع کریں. میں آپ کو ایسے کورسز کی طرف رہنمائی کروں گا کہ وہ ہر ماں باپ کو کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. اچھا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ صحیح تربیت کریں گے بچہ واقعی صحیح چلے گا. ہو سکتا ہے وہ پھر بھی تربیت قبول نہ کرے، لیکن اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بروز قیامت بری الذمہ ہیں، آپ کی گرفت نہیں ہوگی. اب بچہ اپنا فیل کا خود ذمہ دار ہے. لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی ہوگی تو اچھی طرح یاد رکھیں، جتنا بالغ ہونے کے بعد بچہ گناہ کرتا رہے گا، اس عدم تربیت کی بنا پر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. اور بروز قیامت آپ کو اس بچے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور یہ حساب کتاب مانگے گا کہ میری عدم تربیت کی وجہ سے جو میں نے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کی اور غلط راستے پہ چلا، مجھے حساب و کتاب ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. فرمایا مرد اپنے گھر والوں پہ نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. اس لیے تیار رہیں.